الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم وعزیز طلباء، حسب روایت گفتگو کے آغاز سے پہلے خالصاً اللہ کی رضا اور خالصاً اللہ کی عبادت کی نیت سے آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نماز والا درود ابراہیمی بلند آواز سے تلاوت فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے سورہ قلم کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کریمہ کا مفہوم و معانی دل کی عمیق گہرائیوں سے صمیم قلب کے ساتھ سمجھنے اور پھر اس پر کامل ایمان اور کامل یقین کے ساتھ
عمل پیرا ہونے کی کامل و اکمل توفیق نصیب فرمائیں۔ بلند آواز سے آمین کہیے۔ سامعین محترم، ہمارے معاشرہ میں قومی سماجی ترقی کے لیے جن عادات و صفات کا ہونا ضروری ہے، ہمارے معاشرہ میں قومی اور سماجی ترقی کے لیے جن عادات و صفات کا ہونا ضروری ہے، ان میں سے بہترین جو عادات و صفات ہیں وہ اچھے اخلاق کا ہونا ہے۔ قولوا للناس حسنا، کہ عوام الناس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ لوگوں کے دلوں میں با اخلاق لوگوں کا راج ہوتا ہے۔ جتنی بھی با اخلاق لوگ ہوتے ہیں، ان کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے یہ لوگ اخلاق حسنہ والے لوگ یہ دیگر اقوام عالم کے دلوں پر راج کرتے ہیں، اور یہ میرے اللہ کا نظام حکمت ہے۔ اس لیے کہ ان کے طرز عمل، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی نشست برخاست، حرکات و سکنات اور ان کی رفتار و گفتار اور ظاہری شکل و شبہات جو ہوتی ہیں، ظاہری شکل ہوتی ہے انسان کی، یہ اپنے ان عادات عالیہ کی وجہ سے لوگوں کو گرویدہ کر لیتے ہیں، اپنا بنا لیتے ہیں۔ اچھا اخلاق، اٹھنا بیٹھنا، عادات و اطوار، یعنی کہ نشست و برخاست، اور ان کی معاشرے کے اندر جو حرکات و سکنات ہوتی ہیں ظاہری طور پر، ان کی وجہ سے یہ لوگوں کے دلوں کے اندر ایسے لوگ راج کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قلم کی اس آیت مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محمد، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ تو بڑے خلق والے ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو
بڑے خلق والے ہیں، یعنی کہ اخلاق حسنہ والے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں بیان کی ہے۔ 63 سالہ زندگی کا ہر لمحہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے ذریعے، احادیث نبویہ کے ذریعے آنے والی امت یعنی کہ ہمارے بعد آنے والے جتنی بھی لوگ ہیں یا ہمارے سے پہلے جو گزر چکے ہیں، جو اس وقت موجود ہیں، قیامت کی صبح تک اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل آنے والے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن و حدیث کے ذریعے، فقہاء محدثین کے ذریعے اور علماء کے ذریعے یہ چیز اللہ پاک نے محفوظ فرما دی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کریمانہ و اخلاق حمیدہ سے بھی اعلیٰ درجے کے اخلاق عظیمہ کے پیکر تھے۔ اخلاق کریمانہ، اخلاق حمیدہ، ان سے بھی کہیں زیادہ اعلیٰ درجے کے اخلاق عظیمہ کے پیکر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد مختصر وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ صاحب خلق عظیم کی زندگی کی، پوری زندگی کی، اس پر تھوڑا سا ہم جھلک ڈالیں گے، اس پر غور و فکر کرنے کی چیزیں ہیں یہ ساری۔ اہل ایمان کے لیے تو فرض اور واجب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ اور حسنہ پر جب تک انسان اس پر کامل و اکمل طریقے سے عمل پیرا نہیں ہوگا، اس کا ایمان کامل و اکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس تک مکہ کی سرزمین پر زندگی بسر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب قوم کے سامنے نمونہ کے طور پر سامنے رہے۔ آپ کا قول و فعل، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی تجارت، آپ کے زندگی کے معاملات، یہ سارے اہل مکہ یعنی کہ اس وقت کے جو مشرکین مکہ تھے، یہود و نصارہ، ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو ہے ایک کھلی کتاب کی طرح تھی۔ اور ایک جگہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 40 سال آپ کے سامنے زندگی گزاری ہے،
آپ لوگوں نے مجھے کیسے پایا؟ پوری مکہ کی سرزمین گونج اٹھی کہ آپ صادق و امین ہیں۔ یہ تھا آپ کا اخلاق کریمانہ اور اخلاق حمیدہ سے کہیں آگے بڑھ کر اخلاق عظیمہ۔ نبوت ملنے کے بعد آپ کا جو کردار و عمل تھا، اور جس نے اللہ تبارک و تعالی نے جس کو ہدایت عطا فرمانی تھی، جس کو ایمان کی دولت سے نوازنا تھا، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت نصیب فرمائی۔ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد سخت سے سخت دشمن بن گئے۔ جب آپ نے اعلان فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اپنے خاندان کے چچے سگے چچا آپ کے دشمن بن گئے۔ ضمناً بات آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سنانے والی ایک خاتون خادمہ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب کو جب یہ خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب، عبداللہ کے گھر اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، تو روئے زمین پر سب سے پہلے میلاد النبی کی خوشی ابو لہب نے منائی۔ مختصر وقت ہے، بات سمجھنے اور کی کوشش کرنا۔ سب سے پہلے ابو لہب نے خوشی منائی، اور اس انداز سے منائی کہ اس خادمہ کو آزاد کر دیا۔ کہا جاؤ آج کے ساتھ تم مجھ سے آزاد ہو، اس لیے کہ تم نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ میرے بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے۔ اس خوشی میں انہوں نے اپنی خادمہ کو آزاد کیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا گیا، آپ کو نبوت عطا کی گئی، اور نبوت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی ہدایت کے لیے، اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر پورے مکہ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اسلام کی دعوت دی۔ پہلے تو یہی سوال کیا کہ آپ نے میرے بنو قریش ہیں، بنو ہاشم ہیں، بنو امیہ کے لوگ بھی، پوری قبائل کے سردار، بڑے بڑے سردار وہاں پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا کہ آپ لوگوں نے، میری 40 سالہ زندگی آپ لوگوں کے سامنے ہے، آپ نے مجھے کیسے پایا؟ سبھی نے بیک زباں کہا کہ صادق الامین، اور یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر بھی لکھے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سے بڑھ کر ہم نے روئے زمین پر کوئی سچا اور صادق امین امانت دار دیکھا ہی نہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے خاندان کے لوگ بنو قریش کو، بنو ہاشم کو اور بنو امیہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ کے خاندان میں بیاہی ہیں۔ 2 بیٹیاں سیدنا حضرت عثمان غنی کے گھر، اور ایک بیٹی اور ایک صحابی رسول کے گھر، ایک بیٹی سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر ہے، وہ بنو ہاشم کے گھر میں ہے، یہ خاندان ہے بنو ہاشم میں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی کہ اے لوگوں، آپ نے مجھے صادق و امین مانا، میری 40 سالہ زندگی میں آپ نے کوئی تھوڑا سا اونچ نیچ نہیں دیکھی، اور ابھی آپ لوگوں نے اپنی زبان سے اقرار بھی کیا ہے اسی بات کا کہ آپ صادق و امین ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگوں، اللہ کا کلمہ پڑھ لو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک ہی نہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ، کوئی شریک نہیں اس کا، بڑے سے بڑا پیغمبر بھی اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی چیز اللہ کے سوا اس زمین پر ہل نہیں سکتی۔ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کا کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس پورے اجتماع میں سب سے پہلے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیدائش کی خبر سن کر خوشی کے طور پر اپنی خادمہ کو آزاد کیا تھا، سب سے پہلے پتھر بھی اسی نے اٹھا کر مارا۔ سگا چچا تھا ابو لہب، کہ اے محمد تم ہلاک ہو جاؤ، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سب سے اللہ نے قرآن حکیم میں پوری سورت اتاری ہے ابو لہب پر، تبت یدا ابی لہب۔ تو اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو دین کی دعوت دی تو وہ سارے جان کے دشمن بن گئے۔ روح زمین پر ایک شخصیت ہے جسے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے، لڑکپن کے، جوانی کے بہترین جانثار دوست تھے۔ انہوں نے کہا، اسی صدیق نے کہا کہ جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ باقی تو پورے رشتہ دار، عزیز و اقارب، خاندان دشمن ہو گیا۔ سگا چچا ابو لہب پتھر اٹھا کر پھینکا، اور بہت سارے لوگ قبائل کے قبائل دشمن ہو گئے۔ لیکن اللہ نے جس کو ہدایت دینی تھی، اور ہدایت جس کے حصے میں اللہ نے لکھ دی تھی، کیونکہ ہدایت صرف اور صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کسی کے ہاتھ میں، کسی پیغمبر، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی کتب اکتاب کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کا
اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میری بات پہنچاؤ، بلغوا عنی ولو آیا، ہر پیغمبر کو میرے دین کی بات کو پہنچاؤ، لیکن ہدایت جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اے محمد میری بات کو پہنچاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی دعوت کا حق ادا کیا، لیکن ہدایت پیغمبر کے ہاتھ میں بھی نہیں دی اللہ نے۔ اگر ہدایت پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے محبوب پیغمبر، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، اللہ کے پیارے اور لاڈلے پیغمبر، اگر اللہ نے ہدایت دینی ہوتی تو ابو طالب کو دے دیتے۔ ہدایت اگر پیغمبر کے ہاتھ میں ہوتی تو جتنی محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب پر کی کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، قیامت کے روز میں گواہی دوں گا، اللہ کو گواہی دوں گا میرے چچا نے اللہ کلمہ پڑھ لیا تھا، نہیں مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے کہ میرے سگے چچا میرے دکھ سکھ کے ساتھ ہی رہے ہیں، اللہ کے دین کو قبول کر لو۔ کہ ابو طالب نے کہا نہیں بیٹا یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ عرب کے لوگ، کیونکہ وہ خود بھی تو سردار تھے نا، عرب کے سردار بنو قریش کے بڑوں میں سے تھے، انہوں نے کہا بیٹا ابو لہب نے کہا کہ یہ پورے عرب کے بنو قریش، بنو امیہ کے یہ سرداران یہ کیا کہیں گے آخر میں کہ ابو طالب جو ہے یہ ڈر کر اس نے کلمہ پڑھ لیا، اپنے بیٹے کی بات کو مان لی، نہیں مانا۔ آپ رنجیدہ بڑے دکھ درد کے ساتھ وہاں سے اٹھے اور مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، اور اسی غمگین حالت میں تشریف فرما ہے مسجد میں، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے، اگر میرے اس چچا کو ہدایت عطا فرما دیتا، لیکن اس کے حصے میں ہدایت نہیں تھی۔ ابو جہل بھی تو آپ کا سگا چچا تھا، ابو لہب بھی تو تھا، جو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر خوشی کے طور پر اپنی باندھی، جس نے آ کر اطلاع دی کہ ابو لہب اللہ نے آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا عطا کیا ہے، تو اس خوشی میں اسی نے ابو لہب نے اسی وقت اس باندھی کو آزاد کر دیا کہ جاؤ آج کے بعد تم مجھ سے آزاد ہو۔ لیکن سب سے پہلے دشمن بھی ہوئی، پھر ابو لہب ہوا۔ جب آپ نے پہاڑ کی چوٹی پر دعوت دی کھڑے ہو کر رکھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو سب سے پہلے پتھر بھی ابو لہب نے اٹھا کر مارا۔ تو خیر بہرحال باتیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ تو ابو طالب کو جب دعوت دے کر پوری کوشش کرنے کے بعد جب آپ رنجیدہ حالت میں مسجد نبوی میں تشریف لائے اور بیٹھے بھی رنجیدہ حالت میں تھے کہ کاش کہ اللہ میرے اس چچا کو ہدایت عطا کر دیتا اور یہ روز قیامت جہنم کی آگ سے بچ جاتے۔ تو تھوڑی دیر بعد سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ چہارم امیر المؤمنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے داماد
سیدنا علی المرتضیٰ سب کہیے رضی اللہ عنہ، ابو طالب کے بیٹے تھے، مسجد میں تشریف لے آئے مسجد میں، اور آتے ہی کہا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، آپ کا گمراہ چچا اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ کیا کہا؟ کہ آپ کا، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، اپنا آپ کا چچا، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول میرا والد اور آپ کا چچا اس دنیا سے چلا گیا، یوں نہیں کہا، اے اللہ کے رسول آپ کا وہ گمراہ چچا اس دنیا سے چلا گیا۔ فطری تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، قربت ہے، رشتہ داری ہے، آپ کی آنکھوں میں، آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے، اپنا آنکھوں سے جو ہے آنسوں کے قطرے بھی ٹپکے، اور فرمایا کہ کاش کہ اللہ میرے اس چچا کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ کے خزانے میں ابو لہب، ابو جہل اور ابو طالب کو ہدایت نہیں جو دینی تھی نہیں مل سکی۔ اللہ کے رسول نے دعائیں تو کی ہیں، مانگا تو ہے اللہ سے، جس کو اللہ نے ہدایت عطا فرمانی تھی اس کو ہدایت عطا فرما دی۔ بڑے سے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اس روئے زمین پر، عرب کی زمین پر، جو آپ کے دشمن بن گئے تھے اس دعوت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اخلاق کریمانہ اور اس اخلاق عظیمہ کی بدولت جب آپ نے ان کو ایمان کی دعوت دی تو وہ لوگ آپ کی اس سیرت طیبہ کو دیکھ کر، آپ کے اسوہ حسنہ کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا۔ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت نصیب کر دی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، بات کو سمیٹتا ہوں، ٹائم ہو گیا نماز کا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمے کی دعوت پر، اعلان نبوت پر جان کے دشمن بن گئے تھے، ان میں سب سے بڑا دشمن اپنے وقت کا بہت بڑا صحابی رسول، آپ کے سسر سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اور سیدنا حضرت ابو سفیان کی زوجہ محترمہ سیدہ ہندہ رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، اور اس سے بڑا کہ حضرت ویشی بن حرب جیسا شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کو شہید کر کے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے۔ اللہ نے جب اس کو ہدایت دینی تھی تو اللہ نے کلمہ کی دولت نصیب ہو گئی، ویشی بن حرب نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی سیدنا کعب بن زہیر، بہت سارے تاریخ میں صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے کلمے کے دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کو سامنے رکھ کر کہ یہ آدمی کبھی ہم سے دھوکہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پوری 40 سال کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، یہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، جو کچھ کہہ رہا ہے یہ سچ ہے،
اوپر سے فیصلہ ہوا، اللہ نے بات دل میں بٹھائی۔ بہت سارے واقعات ہیں، وقت نہیں ہوتا بیان کرنے کا۔ حضرت عمیر بن وہب جو مکہ سے مدینہ منورہ اس ارادے سے سفر شروع کیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں مدینہ منورہ جا کر نبی آخر الزمان، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاتمہ کر دوں گا، انہیں جان سے مار کر آؤں گا، یہ ارادہ لے کر وہاں پہنچے۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر اللہ نے ایمان کی دولت نصیب کر دی، مسلمان ہو گئے۔ سیدنا عمیر بن وہب جو ارادہ قتل کی نیت سے مکہ سے سفر شروع کیا جنہوں نے، اور جب وہ واپس گئے اپنے سردار کے پاس، اپنے اس وقت جو ان کے سردار تھے صفوان بن امیہ، یہ بھی بعد میں اللہ نے ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ جو فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو دوبارہ فتح کیا تو یہ سردار جو تھا بنو امیہ کا خاندان کا، صفوان بن امیہ، یہ ڈر کر جدہ بھاگ گیا۔ لیکن اس نے اپنی جان کی امان طلب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ کیونکہ پیکر اخلاق، آپ پیکر اخلاق تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امان دیتے ہوئے نشانی کے طور پر ایک اپنی پگڑی مبارک بھی دے دی۔ کتنے بڑے شفیق ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے، جس پر صفوان بن امیہ نے امان مانگنے کے بعد 2 مہینے کی مہلت طلب کی کہ مجھے 2 مہینے سوچنے کی مہلت دے دی جائے۔ تو اللہ کا جب فیصلہ آیا تو اس دوران انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جس کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب کرنی تھی، طائف کا وہ سردار جس نے بہت بڑا رئیس تھا طائف کا، جس کے کہنے پر طائف شہر کے بدماشوں نے، اوباشوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اقدس پر، آپ کے جسم مبارک پر پتھر برسا کر آپ کو لو لہان کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ بیٹھ گئے۔ وہ ظالم بدماش آپ پر پھر بھی پتھر برساتے رہے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ پتھروں کے نیچے آپ دب گئے، اتنے پتھر برسائے وہاں کے بدماشوں نے، عرب کے طائف کے اوباشوں نے۔ کس کے کہنے پر؟ اس طائف کے رئیس پر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف اور اذیت پہنچائی جو ناقابل برداشت تھی۔ آج تو ہمیں کوئی ایک گالی دے دے، ہم رائفل لے کے چلے جائیں گے، اس کو جب تک قتل نہیں کریں گے یا اس کا نقصان نہیں پہنچائیں گے اس وقت تک ذہن سے نہیں بیٹھیں گے۔ اتنی بڑی
تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کے باوجود مدینہ منورہ میں اپنا قافلہ لے کر آیا. جب اپنا قافلہ لے کر آیا تو امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین نے اس رئیس طائف کا استقبال کیا. اسلام نے قبول کیا تھا ابھی, اور پھر اسے روزانہ ملنے بھی جاتے. دیکھو کتنی بڑا ظالم تھا جس نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر کی بارش کراتا تھا, آپ کو اذیت پہنچاتا تھا. لیکن جب وہ اپنے قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا تو آپ نے اس کا استقبال کیا اور پھر اس کو روزانہ ملنے بھی جاتے تھے. یہ تھا آپ کا اخلاق کریمانہ, اخلاق عظیمہ, اخلاق حمیدہ. اور پھر وہ ظالم شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر, جسم پر ظلم کی جس نے انتہا کر دی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق حسنہ کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا. اللہ نے ایمان کی دولت نصیب کر دی. تو میرے دوستو بزرگوں, یہ مہینہ سیرت کا چل رہا ہے, ماہ ربیع الاول ہے. ہم نے کیونکہ مخصوص کر لیے ہیں نا اپنے ماہ جتنے بھی یہ مہینے ہیں کہ یہ مہینہ اپنا ربیع الاول جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سیرت کا مہینہ ہے. محرم جو ہے یہ حضرت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے. کیونکہ ہم نے اپنا اسلام بنا لیا, دین اپنا بنا لیا ہے نا. پورے 11 مہینے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ, آپ کے اپنا اسوہ حسنہ کی مخالفت کرنی ہے. پورے 11 مہینے. ربیع الاول کا چاند آئے گا تو پھر ہم سارے عاشق رسول بن جائیں گے. آج فلاں جگہ بھی خیرات ہو رہی ہے, فلاں جگہ میلاد ہو جائے, فلاں جگہ سیرت جلسہ ہو رہا ہے. اللہ معاف فرمائے, اب تو معاملہ ہی بہت آگے چلا گیا ہے. نام ہے آپ کے میلاد کا اور اس کی آڑ میں جو کچھ پاکستان کی سرزمین میں آپ لوگوں نے میڈیا کے ذریعے, پرنٹ میڈیا کے ذریعے, یہ جو ہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے جو کچھ دیکھا ہے, یہ نہیں کہ یہ ایک الگ بات ہے کہ دیکھ کے ہم نے آنکھیں چرا لی ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا پورے سرزمین پاکستان, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر احکامات کا کھلے لفظوں میں مذاق اڑایا گیا, توہین کی گئی. لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئے, اس لیے کہ ہم نے اپنے اوپر لاحقہ لگا رکھا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں بس. لیکن اگر ہم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو عاشق رسول جو ہم اپنے آپ کو, لفظ عاشق جو ہے, لفظ عاشق, وقت بہت کم ہے ورنہ میں اس پر گفتگو کرتا. لفظ عاشق جو ہے یہ عاشق غلط لفظ ہے, اس لیے کہ آپ اس معاشرے میں دیکھ کر عاشق کی منشا یہ ہوتی ہے کہ میری تمام تر خواہشات پوری ہو جائیں, آگے محبوب کا ساتھ کچھ بھی ہو جائے, اس کی عزت نفس مذلول ہو جائے, اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے, میں اب اپنا من پورا کر لوں. اس کو کہتے ہیں عاشق. عربی گرامر میں عاشق اس کو بھی کہتے ہیں جو درختوں میں
پیلی چیز ڈالتے ہیں نا، وہ کیا رنگ، کیا بولتے ہیں اس کو، فوجی صاحب اسٹیشن، وہ پیلی رنگ جو درخت سے کوند، اس کو بھی عاشق کہتے ہیں عربی گرامر میں۔ عاشق رسول الگ چیز ہے، محبان رسول الگ چیز ہے۔ عاشق رسول صرف ماہ ربیع الاول میں خیراتیں، دیگیں شیگیں پکا پکو کے فارغ ہو کے پورے 11 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو توڑیں گے، سنت کا ایک عمل نہیں کریں گے۔ اگر ان کو روکا جائے تو کہیں گے یار تو سن وہابی ہے بے، تو کو پتہ کیا، تو عاشق رسول تھوڑے بے، پورا 11 مہینے۔ اور جو محبان رسول ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اسوہ حسنہ پر کٹ مریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں محب رسول۔ عاشق تو وہی ہے، آگے محبوب کے ساتھ کچھ ہوتا ہے یا ہوتا رہے، لیکن میں اپنی خواہش کے مطابق جو چاہتا ہوں وہ کر لوں۔ یہی کچھ ہوا ہے نا، عاشق رسول نے تو یہی کچھ کیا ہے بازاروں میں اپنی خواہش کے مطابق۔ اگر وہ محب ہوتا تو اللہ کے گھروں کو آباد کرتا، دن رات عبادت کرتا، قرآن کی تلاوت کرتا، نوافل پڑھ پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اشارہ ثواب کرتا۔ محب رسول کا ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اسی پاکستان کی بات ہے، لاہور میں ایک خاتون 1953 کی تحریک ختم نبوت چل رہی تھی، ہر طرف گولیاں برسائی جا رہی تھی، لوگوں کو کاٹا جا رہا تھا، خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ لاہور کی ایک خاتون اپنے بیٹے پر ماتھے پر سہرا سجا کر اس کے بیٹے کی شادی کے لیے جا رہی تھی ایک جگہ، بیوہ تھی، تو آگے دیکھا رش بڑا ہوا ہے، جلوس نکلا ہوا ہے، ایک طرف سے جی محبان رسول میدان میں ہیں، ادھر سے ظالم جو ہیں وہ گولیاں برسا رہے ہیں۔ اس خاتون نے پوچھا یہ کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے ایسا، لوگ مرتے جا رہے ہیں، ہٹتے نہیں ہیں؟ کہ کسی نے کہا ماں یہ وہ محبان رسول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ بات ختم کر رہا ہوں، میری کتاب طرف متوجہ ہونا۔ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور یہ اپنے سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں، اپنی پیٹھ پر نہیں۔ تو اس خاتون نے اسی وقت اپنے بیٹے کے سر سے سہرا اتار کر کہا بیٹا میں نے تمہیں اسی دن کے لیے تو جلا تھا، جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر قربان ہو جاؤ، اور خبردار اگر تو نے گولیاں پیٹھ پر کھائیں، اپنے سینے پر گولیاں میں نے دیکھنی ہے تیری، قیامت کے روز جنت میں تیری شادی کروں گی۔ جاؤ۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس پورے میدان میں جھونک دیا، اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد اطلاع آئی کہ اماں تیرا بیٹا حرمت رسول پر قربان ہو چکا۔ اس نے کہا بتاؤ کہ اس نے گولیاں کہاں لگی ہیں اسے؟ لوگوں نے بتایا کہ اماں گولیاں اس کے سینے پر ایک نہیں، گنا نہیں جا سکتا، پورا جسم چھلنی ہے اس کا۔ اللہ کی بارگاہ میں یوں سہار تھا، اللہ
میرے اس بیٹے کو قبول کر لے۔ اس کو کہتے ہیں محبان رسول۔ تو بہرحال گفتگو تو ہوتی رہتی ہے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کریں، اللہ ہمیں دین کی حقیقت نصیب فرما، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر سمجھنا ہمیں نصیب فرما، اس پر عمل کرنا ہمیں نصیب فرما۔ میرے دوستو، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا ہر لمحہ ہر ادا کو جب ہم اپنی جان پر، اپنے جسم جان پر راسخ نہیں کر دیتے آپ کی ہر لمحہ سنت کا عمل، اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ کسی بھی صورت میں دعوے تو حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ بینر لگا ہوا ہے نیچے، جشن میلاد النبی، نیچے لکھا ہوا ہے ایک جگہ بینر لگا ہوا ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ آگے طوائفہ ڈانس کر رہی ہیں، اس کے پیچھے بینر لگا ہوا ہے، کلپ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، دیکھیں پیچھے جلوس نکلا ہوا ہے، جھنڈے لگے ہوئے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں، آگے جھومر ڈالی جا رہی ہے، ناچ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے پتھر کھائے تھے۔ اللہ کے رسول نے، ہم پھر سوال ہے میرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے پتھر کھائے تھے کہ پاکستان کی سرزمین پر میری ولادت کی نام کی آڑ لے کر تم نے وہی کام کرنے ہیں جس کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا کہ اس کو میں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آج تم ابلیس کو خوش کر رہے ہو، وہ جشن تمہارے ساتھ منا رہا ہے کہ یہی کچھ تو میں چاہتا تھا، آج وہ جو ہو رہا ہے۔ نہیں ہو رہا ایسا۔ تو بہرحال دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل ہدایت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیں، نماز پڑھتے ہیں۔